تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ابراہیم علیہ السلام یہاں سے چلے تھے اپنے بچے کو لے کر. یہاں شیطان نمودار ہوا اور حضرت ابراہیم کو اس نے بہکایا. کیا بہکایا؟ بیٹے کو، خوبصورت بیٹے کو جس کی اللہ نے بشارت دی تھی، اس کو قتل کرنے جا رہے ہو. پھانسی گھاٹ کی طرف جب کسی مجرم کو لے جایا جاتا ہے تو ذرا اس کا منظر کسی سے پوچھا کریں کیا حالت ہوتی ہے. موت کے منہ میں جانا آسان نہیں، اور موت کے لیے اپنی اولاد کو لے جانا اس سے بھی زیادہ مشکل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم میں یہ بات قطعا نہیں تھی کہ اللہ اس بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا لیں گے. بچے کو انگلی پکڑ کے لے جا رہے ہیں. فلما بلغ معه السعی، قرآن کہتا ہے جب بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اسے ذبح کر دو. یہ نقطہ قرآن نے کیوں بیان کیا کہ بیٹے سے باپ کی محبت اس وقت جوش مارتی ہے جب بیٹا باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل. اب وہ اس کے ساتھ محفلوں میں جانا شروع ہوتا ہے. جب تک اس سے چھوٹا تھا تو وہ ماں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، باپ تو اسے دور کرتا ہے. دیکھا ہوگا نا آپ نے، باپ بچے کو پیار کرتا ہے، جیسے بچے نے کچھ کیا لو بھائی اماں کو پکڑا دو. ٹینشن کون پالے؟ ماں پالے. لیکن جب وہ کیا ہوتا ہے، بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوتا ہے، پھر باپ کی آنکھوں کا تارا بنتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، محفلوں میں جانے کے قابل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 3 دفعہ خواب دکھایا. عرفہ کے دن اور بقرعید کے دن، اور اس سے ایک دن پہلے 8 ذی الحجہ کو 3 خواب آئے کہ اس بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام جس مقام جب گئے ہیں جہاں چھوٹا شیطان، درمیانی شیطان، بڑا شیطان، یہ چھوٹے بڑے درمیانی نہیں تھے، یہ شیطان ایک ہی تھا. لوگ سمجھتے ہیں یہ ذرا کم کوالٹی والا شیطان ہے، یہ تھوڑا سا مہنگا والا ہے، یہ زیادہ بہکاتا ہوگا، یہ تھوڑا سا جاپان سے منگوایا ہوگا یہ والا شیطان، یہ زیادہ خطرناک ہے. یہاں 2 غلط فہمیاں ہیں، ان کا ازالہ کر دینا چاہیے. ایک تو یہ کہ چھوٹا بڑا شیطان صرف ایک علامت کے طور پہ، کیونکہ وہ تینوں ایک ہی جیسے ہیں تو خلط ملط نہ ہو جائے، یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں شیطان عملی طور پر موجود نہیں ہے، وہ پتھر ہے جو تبدیل ہوتا رہتا ہے. وہ ایک نشانی ہے پتھر کی، یہاں تھا شیطان تاکہ رمی کرنے میں آسانی ہو. لوگ اس پتھر ہی کو شیطان سمجھنا شروع کر دیتے. سمجھ رہے بات کو؟ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتھر جو ہے نا یہی شیطان ہے. وہ شیطان نہیں ہے پتھر، بلکہ وہاں شیطان نمودار ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکانے کے لیے. حضرت ابراہیم نے شیطان کو کنکریاں ماری، کنکریاں. دوبارہ نمودار ہوا، دوبارہ کنکری ماری. تیسری دفعہ نمودار ہوا، تیسری دفعہ کنکری ماری، اور مینا میں اپنے بیٹے کو لے جا کے لٹا دیا. فلما اسلما وتلہ للجبین، فرمایا جب دونوں باپ اور بیٹے فرما بردار بن گئے اللہ کے حکم کے سامنے اور لٹا دیا پیشانی کے بل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی وفدیناہ بذبح عظیم قد صدقت الرؤیا. اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. اللہ کو تجھ سے تیرا بیٹا ذبح نہیں کروانا. اس بیٹے کی نسل میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا ہے، یہ کیسے ذبح ہو سکتا ہے؟ یہ بیٹا ذبح نہیں ہو سکتا، یہ تو دعاؤں سے آپ کو دیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا مانگی تھی کہ میری نسل میں ایسے پیغمبر کو پیدا کر، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے. اس کی نسل میں اس پیغمبر نے آنا ہے، یہ بیٹا ذبح ہونے والا نہیں ہے. سب سے زیادہ برکت اسی بیٹے کی نسل میں ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی، اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے، جس چیز کی قربانی دے گا اللہ اس کی اسی چیز میں سب سے زیادہ برکت دیں گے. اگر اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کر دو، لوگ کہتے ہیں اگر بچے کو مولوی بنا دیا تو یہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا.
اپنے کسی بیٹے کو دین کے لیے وقف کر کے دیکھو, سب سے زیادہ برکت تمہاری اسی اولاد میں ہوگی, سب سے زیادہ برکت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرو, اس لیے کہ حج اور عمرہ فقر و فاقہ کو ختم کرتا ہے. کیوں؟ حج عمرے پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے, تو اللہ نے حج اور عمرے ہی کو فقر و فاقہ ختم کرنے کا ذریعہ بنایا. نکاح پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے, بیوی بچے بہت خرچہ, اس لیے انسان کنوارا رہتا ہے. اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا؟ نکاح کرو, اللہ تمہارا فقر و فاقہ ختم کر دے گا. ہر چیز میں یہودیوں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو. ہر بات میں آج کا مسلمان کیلکولیٹر لے کے بیٹھا رہتا ہے, اتنی تنخواہ ہے, اتنے بچے, ایک اور آ گیا تو ایسا ہو جائے گا, ایک حج کر لیا تو یوں ہو جائے گا, بس وہ کیلکولیشن میں لگا رہتا ہے. لاتو کی فیوکا علیک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا فرمایا؟ گن گن کے اور روک روک کے خرچ نہ کرو, اللہ بھی تمہیں روک روک کے دینا شروع کر دے گا. اللہ بھی پھر یہ دیکھے گا کہ تیرا ایک پیٹ ہے, تجھے 2 روٹیوں کی ضرورت ہے, اتنا کافی ہے بس, باقی مال میں برکت ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اگر مال دیا بیماریوں میں اڑوا دیں گے. 10 لاکھ تنخواہ ہے اور 9 لاکھ اس میں سے بیماریوں پہ جا رہا ہے, بچوں کی فیسوں پہ جا رہا ہے. کیا فائدہ ایسی زندگی کا میرے بھائی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی, اللہ نے اسی بیٹے کی نسل میں سب سے زیادہ برکت دی, سب سے زیادہ برکت. Like this video, write a comment, and don't forget to subscribe. Subscribe now. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں, ہو سکتا ہے کہ یہ بات کسی کے دل کو چھو جائے.